السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ون لائن ٹریک۔ میرا نام ہے محمد بلال اور میرے ساتھ ہے حمزہ ابن الطارق۔ اور گائز پہلے کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی بہترین شاندار ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کا ٹاپک ہے قوم یاد، جو کہ حسیب بھائی نے بہت ہی اسپیشل طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے انجوائے کریں، دین آپ سے گفتگو ہوگی ویڈیو کے ایڈ پہ۔ تھی دوستو تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور قوم ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے، یعنی کہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ ایڈوانس اور جدید ترین یہی لوگ تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کے سائنسدان بھی ان کی عقل و دانش پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے کے لیے نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی طاقتور، انتہائی قداور اور جینیس ترین لوگ تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ اپنے دور کی سپر پاور کہلاتے تھے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے وہ سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہوتے چلے گئے۔ ان کے اندر غرور و تکبر حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو بات سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انبیاء کرام کو اذیتیں پہنچاتے اور ان پر تشدد کر کے انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ یہ جگہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھی، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو سب سے پہلے ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بستی پر راضی ہوتا ہے یا اس سے خوش ہوتا ہے تو وہاں پر بارشیں برساتا ہے۔ لیکن اس سرکش اور نافرمان قوم پر اس کے تکبر کی وجہ سے بارش جیسی نعمت چھین لی گئی۔ ان کے ہم بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی جیسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر ایک روز ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا، جو کہ تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ اس بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ بارش برسانے والا کوئی بادل ہے جو کہ خوب برسے گا، اور پھر ایک بار پھر سے ان کے ہاں ہریالی اور سبزے کا دور پھر سے واپس آ جائے گا۔ لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے قہر برسانے کے لیے ان پر نازل ہوئے تھے۔ یہ وہ بادل تھے جنہوں نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے تباہ کر دیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم بہت جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی تیز رفتار آندھی تھی جو کہ تابکاری یا ریڈیشن کے اثرات سے بھری ہوئی تھی، جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس زمین کے خطہ کو آباد نہیں ہونے دیا۔ اس ہوا نے یہاں پر کسی بھی زندہ چیز اور اپنے پیچھے نہ تو کسی سبزے کو چھوڑا۔ یہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی تھی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا پنجرا رہنے دیتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی حملے کے بعد بھی انسانوں کے جسم کا گوشت پگھل کر ایک بھاپ کے اندر بدل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جیسے تابکاری یا اٹامک ریڈیشن کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، یعنی کہ اس زمین پر دوبارہ کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قوم عاد ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ الذاریات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی قوم عاد کے عبرت ناک تباہی کے بارے میں تمہارے لیے نشانی ہے، جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا یعنی کہ بانجھ ہوا بھیج دی۔ وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ دوستو، اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ ان کا سب کچھ مٹ گیا، نہ وہ باغات رہے، نہ سبزہ، بلکہ ہر طرف اڑتی ہوئی ریت اور انسانی ڈھانچے ہی رہ گئے۔ یہ زمین کا پورا حصہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف اڑتی ہوئی ریت نظر آتی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اس خطے کو ربیع خالی کے نام سے ہی عرب کے لوگ پکارا کرتے ہیں۔
آج اس واقعے کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ لشکر ایک طویل سفر طے کر کے آ رہا تھا، اور اس لشکر نے جب اس خطے کے اندر کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر تک رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس لشکر نے کنویں سے پانی لیا تو وہاں موجود کچھ خشک لکڑیوں کو بھی اٹھا لیا اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنووں سے نکالا ہوا پانی اور پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا ہے جو کہ سرکش اور نافرمان تھی، لہٰذا یہاں پر کسی بھی چیز کو استعمال مت کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بہت بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو کہ انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح الحکیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہے ہوا اور حکیم کا مطلب ہے بانجھ عورت یا مرد، یا پھر یہ بانجھ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی ایک عرصے تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہو کہ انسان کے جسم سے گوشت کو پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسے بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز نہ تو پیدا ہو سکے اور نہ وہاں پر کوئی انسان رہ سکے۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے اندر جب ایٹمی تجربات اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والی ریڈیشنز کے بارے میں جب انسانوں کو پتہ چلا تو اس کا اصل مطلب ہم 1400 سال گزرنے کے بعد آخرکار آج سمجھے ہیں، جس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ ایک ایسا بادل جو انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی اتنی تیزی سے تباہی مچا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا پیدا ہو جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سالوں تک وہاں کچھ بھی پیدا تک نہ ہونے دے۔ تب جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عبرت کے لیے بتائے گئے اس بانجھ ہوا کے لفظ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ہماری عقل کس قدر ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے، جس نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت چھوڑ دی تاکہ انسان اس سے سبق لیں اور اس دنیا کو اپنا ہمیشہ کا مقام نہ جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ جی تو ویورز، یہ ویڈیو جو آپ کو جس پہ ابھی آپ کو قوم عاد کے بارے میں حسی بھائی بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز قرآن پاک کی آیات کی حوالے کے ساتھ آپ کو بیان کر رہے تھے، تو اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی جو زندگی میں ہے نا بہت سی چیزیں اس میں سیکھی جا سکتی ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل جیسے ایک ترقی کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ ڈیولپڈ ایک جو سیولائزیشن گزری ہے جسے قوم عاد کہا گیا، اور ان کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ وہ بتایا گیا کہ وہ جنت اور اس طرح کی چیزیں بھی بنا دیتے تھے، تو بہت ہی ایک طاقتور وہ ایک قوم تھی، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا، ایک بانجھ ہوا کا کہ جو ہر چیز کو بانجھ بنا دیتی تھی، جیسے کہ ایک بانجھ عورت کہا جاتا ہے کہ وہ بچے نہیں جن سکتی، بچوں کو جنم نہیں دے سکتی، تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہر چیز مطلب وہاں پہ جتنے بھی باغات تھے وہ ساری چیزیں بڑے اچھے سے بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے بتائی۔ اس میں ہمارے لیے بڑی چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں، بہت سی چیزوں پہ ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں جو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح کی بھی ایک دور سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں یا یہ ٹیکنالوجی کا آج کل جیسے کہ کہا جاتا ہے نارملی کہ آج کل تو یہ ہم اکثر حمزہ بھائی سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ 21st سینچری ہے تو اس میں بدل گیا دور، وہ پرانا دور نہیں رہا، اب جو ہے نا ہم کو بدل جانا چاہیے، لیکن یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ہمیں ایز اے مسلم ہمارے جو
دین سے ہمیں جو تعلیمات مل رہی ہیں، یہ ساری مسالے جو قرآن پاک میں ہماری ہدایت کے لیے رکھی گئی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم جو ہے نا اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، تو حمزہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں میری تو رائے نتھنگ. میں ایک ہی چیز سوچ رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. میں ایک چیز میرے مائنڈ میں بہت چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے انہیں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے 1400 سال پہلے ہی ہمارے لیے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم کو بچانا. بے شک میری ہو سکتا ہے کہ ہم جو قوم عاد ہے ان سے بھی زیادہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز میں انوالو ہے کہ ہماری جو ہے اللہ کے ہاں اللہ جانے. تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی اہم دعا کی. ہم ان کا بہت شکریہ ادا بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین تھے وہ، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ یہ جو میری امت کو اس عذاب سے. لیکن حمزہ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ پریویس جتنی بھی قومیں گزری جن پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ سارے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں کلیکٹیولی آج جو ہے نا وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی جو ہے نا دعا کے فضل اور ان کی دعا کے وسیلے سے آج جو ہے نا ہمیں ہماری شکلیں نہیں تبدیل ہو رہی، ہم پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہو رہا، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کسی چیز میں کوئی کسر چھوڑی ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں اور اپنی روایات میں اسلام کو فالو کرتے ہوئے، ہم ایسی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ ایک کیونکہ اسلام کو جب بندہ پورے طریقے سے جو ہے نا کوشش کرتا ہے اس کو فالو کرنے کی، تو انسان کا جو زندگی ہے نا وہ انتہائی خوشگوار اور خوشنما ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ویڈیو تھی. آپ کی رائے ضرور چاہیے اس ویڈیو میں، کیونکہ ہم بہت ہی محنت کرتے ہیں اس ویڈیو میں، اور آپ کی سپورٹ چاہیے. آپ لوگوں کی، آپ جو فیملی ہمیں دیکھتی ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اس ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو. تو آپ سپورٹ کرتے رہیں اس چینل کو، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.